اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو اور تجوید سیکھیں آسان طریقے کے سبق نمبر 42 میں خوش آمدید۔ آج ہم سیکھیں گے شمسی حروف اور قمری حروف۔ یہ کیا ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے۔ شمسی حروف کا تعلق صرف اس لام سے ہے، یعنی خاص والا لام۔ جب بھی آپ کو یہ نظر آئے تو اس کو کہتے ہیں خاص، جو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ خاص، ٹھیک ہے۔ جیسے انگلش میں د لگ جائے تو ہوتا ہے نا، جیسے اسم نکرہ ہوتا ہے، خاص کوئی نام، تو اس کے ساتھ یہ ل لگا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ عربی میں ساکن حرف کبھی بھی بولا نہیں جا سکتا۔ ساکن کو ہم کیسے بولیں گے؟ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے حمزہ لگا دیتے ہیں، ٹیمپرری حمزہ، ٹھیک ہے، تو پھر ہی وہ ادا ہوگا نا لفظ۔ تو اس طرح سے اس کو ادا کریں گے ال ال، جیسے آپ نے اکثر پڑھا ہے الکتاب، الرحمن، عربی میں کافی، قرآن میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ خاص کے لیے ہوتا ہے، وہ خاص۔ اب ہم کچھ الفاظ لیتے ہیں جو زبان کی نوک سے شروع ہوتے ہیں، جیسے سا، آپ کو پتہ ہے زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے، تو اس سے ایک لفظ ہے ثواب، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں کہ ال لگا ہوا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ال ثواب۔ اب ال اگر ہم کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا نا، کیونکہ لام بھی زبان کی نوک سے ہے، تو دونوں کو ادا کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ زبان کی نوک کو بار بار ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ لانے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، اور اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے حرف وہ دب جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ جب یہ اس کو ملا کے لکھیں گے تو ہم لام کو نہیں پڑھتے، پھر ہم پڑھتے ہیں الثواب، الثواب۔ ملاتے وقت زبان کی نوک کو جلدی حرکت دینی پڑتی ہے، کیونکہ لام اور تا کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی زبان کی نوک۔ تو آسانی کے لیے لام کو ہم قربان کر دیتے ہیں اور تا کے اوپر تشدید لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ہم لام کو نہیں پڑھیں گے، یہ الثواب یا اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، لام نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ اس پر کائنڈلی اپنے مائک میوٹ کر لیجئے، مائک آپ لوگوں کے آن ہے جی۔ تو کیا کیسے پڑھا جائے گا؟ الثواب، ٹھیک ہے، لام کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب کسی عربی میں کسی حرف پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کی آواز بھی نہیں ہے، نو سائن نو ساؤنڈ، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں پوائنٹ۔ جو حروف زبان کی نوک سے ادا کیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا زبان کی نوک سے ہیں 12، ہم نے یہ پوری پوئم پڑھی تھی۔ تو جو حروف زبان کی نوک سے ادا کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ اگر ال آ جائے تو وہ ال نہیں پڑھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان حروف کا مخرج جو ہے، یعنی لام کا مخرج اور جو زبان کی نوک کا مخرج، وہ قریب قریب ہیں، تو اس میں گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ زبان کی نوک کے علاوہ دو اور الفاظ ہیں ش اور بو، یہ بھی اگر آ جائیں، ان سے پہلے اگر لام ہو تو بھی لام نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے ال اور شمس اکٹھا ملا کے لکھیں گے تو کیا بنے گا؟ الشمس، اس میں بھی لام نہیں پڑھا جائے گا۔ تو حروف شمسی میں یہ 14 الفاظ ہیں جو اگر آ جائیں تو پھر ان کو اس میں ہم لام نہیں پڑھتے، اور اس کو ہم نے الف مدہ کی طرح بھی نہیں پڑھنا۔ جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وا زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، ویسے تو اگر ہم دیکھیں رولز کو تو یہ الف مدہ بنتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی تشدید والا لفظ آئے تو ہم پیچھے حرکت والے لفظ کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور جس پہ حرکت نہیں ہے وہ نہیں پڑھتے۔ جیسے الف اور لام پہ حرکت نہیں ہے، وہ شمس پڑھیں گے، وا شمس نہیں پڑھیں گے، وا لمبا نہیں کرنا اس کو، ٹھیک ہے۔
فوراً سے ادا کرنا ہے، واؤ کو شین سے ملا دینا ہے، الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے، والشمس نہ مدہ ہوگی، ٹھیک ہے. زیر زبر اور پیش کے بعد اگر تشدید آ جائے تو بیچ کے حروف ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک. زبر زیر اور پیش کے بعد اگر تشدید، یہ ڈبلیو کا نشان جو ہوتا ہے یہ آ جائے تو پھر ہم بیچ کے حروف نہیں پڑھیں گے. جیسے یہاں پر آپ کو کچھ مثالیں دی گئی ہیں، وَالشَّمْسُ، یہ وا شمس نہیں پڑھا جائے گا، یا والشمس نہیں پڑھا جائے گا، نہ الف پڑھا جائے گا نہ لام پڑھا جائے گا. واؤ کی زبر کو شین کے ساتھ ہم ملا دیں گے، لمبا بھی نہیں کیا جائے گا. آگے ہے فَالشَّمْسُ، فَالشَّمْسُ، آپ سب بھی پیچھے پڑھیے میرے، فَالشَّمْسُ. اور کبھی کبھی یہ دو لفظوں کے درمیان بھی آتا ہے، جیسے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو اس میں واو الف اور الف لام یہ نہیں پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ سارے الفاظ نہیں پڑھے جائیں گے، یہاں پہ صرف ہم پڑھیں گے وَعَمِلُوا، لام کی پیش کو صاد کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں، بیچ میں واو الف الف لام یہ ہم نہیں پڑھے ہیں. نو سائن نو ساؤنڈ، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور جہاں جہاں الفاظ موٹے آ رہے ہیں ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. شمسی حروف قرآن میں 2500 بار آئے ہیں، یعنی 2500 بار آئے ہیں، اور تقریباً ہر صفحے پر یہ 4 بار آتے ہیں. اب ہم کچھ اور شمسی حروف کو دیکھتے ہیں جس میں تا ذا وا آتا ہے، یعنی زبان کی نوک والے الفاظ. اگر وہ آ جائیں اور اس سے پہلے الف لام ہو تو ہم نے ان کو الف لام کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. تشدید کے حروف کو ہم نے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے جو زبر زیر پیش والا ہو. اور درمیان میں جو الفاظ آ رہے ہیں جیسے الف اور لام آ رہا ہے ان کو ہم نہیں پڑھیں گے. آپ نے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے، نو سائن نو ساؤنڈ، کوئی حرکت نہیں، کوئی آواز نہیں. وَالثَّمَرَاتِ، میرے پیچھے پڑھیے، وَالثَّمَرَاتِ لِلذِّكْرِ، لِلذِّكْرِ. اب یہ پہلا لام پڑھا جا رہا ہے لیکن دوسرا لام ہم نہیں پڑھ رہے. لِلذِّكْرِ وَالظَّالِمِينَ، وَالظَّالِمِينَ. اب یہاں پر واو کے بعد الف اور لام ہے، اس کو ہم نہیں پڑھ رہے، واو تشدید والے لفظ کے ساتھ فوراً مل رہا ہے. سیکنڈ گروپ کے ساتھ ہم پڑھیں گے تا دا اور واو. وَالتِّينِ، وَالتِّينِ وَالدَّمَ، وَالدَّمَ وَالطُّورِ، وَالطُّورِ. نیکسٹ گروپ ز، س اور صو. آپ کو میں نے بتایا کبھی کبھی یہ دو الفاظ کے درمیان بھی آتا ہے، جیسے یہاں پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں. وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب یہاں پر وَآتُوا الزَّكَاةَ میں واو الف الف لام یہ ہم سب نہیں پڑھ رہے، نو سائن نو ساؤنڈ. کیوں؟ کیونکہ ان میں کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، کوئی سائن نہیں ہے، اس لیے ان کی کوئی آواز بھی نہیں نکلے گی، اور تشدید والے لفظ کے ساتھ جو حرکت والا لفظ ہے وہ فوراً مل جائے گا، بیچ والے الفاظ ادا نہیں ہوں گے. خلق السماوات، خلق السماوات. اقیموا الصلاة، اقیموا الصلاة. نیکسٹ گروپ لام نون اور ز. لن،
ز. هو اللطيف، هو اللطيف. رب الناس، رب الناس. هو الرحمن، هو الرحمن. اور زبان کی نوک کے علاوہ جو دو اور لیٹر ہیں وہ ہیں ش اور ب. ان سے پہلے بھی اگر الف لام آ جائے تو ہم اس کو نہیں پڑھتے. من الشیطان، من الشیطان. ولا الضالین. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میم اب آئی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی. کب سے نہیں آ رہی تھی؟ آپ لوگوں نے بتایا ہی نہیں. آپ کو سلائڈس نظر آ رہی ہیں؟ نہیں نظر آ رہی. کب سے آپ کا نظر نہیں آ رہی؟ مجھے بتایا ہی کسی نے نہیں. اب آ رہی ہے سلائڈ نظر؟ اب آئی ہے. نہیں ابھی بھی نہیں. سلائڈ نظر نہیں آ نہیں رہی؟ اب اب آ رہی ہے، اب اوکے. آ گئی. تو آپ لوگوں کو کب سے نظر نہیں آ رہا؟ کب سے میری آواز نہیں آ رہی؟ بس 2 منٹ. بس ابھی ابھی میم. اچھا یہ سلائڈ، اچھا آپ مجھے بتائیے گا کون سی سلائڈس پہ آواز آ رہی تھی؟ یہ والی سلائڈس پہ آواز آ رہی تھی؟ تھوڑی ٹوٹ ٹوٹ کے آواز آ رہی ہے، بالکل کلیئر نہیں آ رہی. یہ والی آپ مجھے بتائیے سلائڈ کون سی والی آپ لوگوں کو آ گئی ہے سمجھ؟ یہاں پہ یہ ہو. ہاں میڈم اس پہ اس آواز آ وقت رہی تھی. اچھا. ہاں اور یہ آواز آ رہی تھی اس پہ. اوکے یہ والی سلائڈ، اس پہ بھی آواز آ رہی تھی؟ ہاں جی. اوکے یہ والی سلائڈ یہاں نہیں آ رہی تھی. یہاں نہیں آ رہی تھی. اوکے چلیں یہاں سے کر لیتے ہیں. جی شمسی حروف جو ہیں اس میں ہم نے پہلے کر لیے 12 جو ہیں وہ زبان کی نوک سے، اور 2 اور جو ہیں وہ ہیں ش اور لو. ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم ان سے پہلے بھی اگر لام ہوگا تو وہ ادا نہیں ہوگا. کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں اس کے. من الشیطان، من الشیطان. ولا الضالين، ولا الضالين. یہاں پر مد لازم ہو رہا ہے، 6 کاؤنٹ اس کو اسٹریچ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا ایک اور بھی ٹپ آپ کو ہنٹ دے دوں کہ آپ یہ یاد رکھیں حروف شمسی وہ حروف ہوتے ہیں جس کے فوراً بعد تشدید آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اس لام کے بعد فوراً تشدید ہوگا. تو یہ رول ویسے بھی ہمیں پتہ ہی ہے سب کو جنرلی کہ تشدید جب ہو تو ہم الف لام کو نہیں پڑھتے، پیچھے والے حرف کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ فوراً ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شمسی حروف کے فوراً بعد، یعنی آپ کو پتہ ہے نا شمسی حروف کا تعلق کس سے؟ لام سے. تو اس لام کے فوراً بعد جو لفظ آئے گا اس پہ تشدید لازمی ہوگی. ٹھیک ہے چلیں اب ہم ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہ سورہ کوثر ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ ہوگا 2 کاؤنٹ سے اتنا.
यहाँ पर कौन सी मद आ रही है, आप मुझे कौन बताएगा? मैं बताऊं? जी जी बताइए। मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल, वेरी गुड। और कितने काउंट्स इसको स्ट्रेच करते हैं? 4 काउंट। वेरी गुड। मद्दे मुनफसिल, मुनफसिल का मतलब ही है कि फासले वाली मद, ठीक है। यानी देखें एक मद एक में है और हमजा अलग वर्ड के अंदर आ रही है, तो ये फासला आ गया, एक ही वर्ड के अंदर नहीं है। जो एक ही वर्ड के अंदर होती है उसको क्या कहते हैं, किसी को याद है? मुत्तसिल। वेरी गुड, मुत्तसिल यानी जुड़ी हुई, एक ही लफ्ज के अंदर दोनों जुड़ी हुई आती है, वो मुत्तसिल होती है। करनी उसको भी 4 काउंट स्ट्रेच है। और ये मुनफसिल है यानी अलग अलग फासले वाली, मद एक में आ रही है और हमजा अलग लफ्ज में आ रही है, तो ये मुनफसिल है। वेरी गुड। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इसमें रॉ को हमने देखना है, जिस पे जबर है उसको मोटा करेंगे। वन हर, इधर रॉ साकिन हो जाएगा और हम क्या करेंगे, उससे पीछे वाले हर्फ को देखेंगे, अगर उस पे हम जबर और पेश होगी तो फिर रॉ मोटा हो जाएगा, यहाँ पर रॉ मोटा अदा करेंगे। इन्न शानिअका हुवल अबतर, यहाँ पर नून के ऊपर गुन्ना हो रहा है। शानी अका, हमजा की साउंड आपने बिल्कुल क्लियर अदा करनी है। शानी अका, शानिया का नहीं पढ़ना, जबर खाली नहीं है, यहाँ पे हमजा भी है, उसकी साउंड आनी चाहिए। शानी अका वल, अब बा पे कलकला होगा और रॉ पर होगा, मोटा होगा। सूरह नस्र भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जी यहाँ पर जा में मद्दे मुत्तसिल है, ठीक है। 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे, यानी जुड़ी हुई मद आ रही है, हम मद के फौरन बाद हमजा आ रहा है, तो ये मुत्तसिल है। एक ही लफ्ज के अंदर आए तो वो मुत्तसिल कहलाती है, दो अलग अलग लफ्जों में आए तो वो मुनफसिल कहलाती है। होप आप लोगों को अब तक ये क्लियर हो गई होगी। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। तो हमने कल भी कर लिया था, तो आज हम नेक्स्ट पे आते हैं, कमरी हरूफ। शमसी हरूफ और कमरी हरूफ ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। शमसी हरूफ में लाम अदा नहीं होता, कमरी हरूफ जो होते हैं उसमें ये लाम हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये कैसे होगा ये हम आगे चल के देखते हैं। शमसी हरूफ का ताल्लुक इन 14 हरूफ के साथ है। इससे पहले अगर लाम आ जाए तो हम लाम नहीं पढ़ेंगे, जबकि कमरी हरूफ में लाम को पढ़ा जाता है। वो भी ये 14 हरूफ ही हैं जो शमसी हरूफ के अलावा हरूफ हैं, 14 बाकी उनमें पढ़ा जाता है। अलिफ मद की तरह आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। वाल कमर नहीं होगा, वल, ठीक है। वल कमर, जब लाम आ जाएगा पीछे वाला हर्फ मिलेगा तो हम मद्दा को नहीं पढ़ेंगे। जेर जबर पेश के बाद अगर सुकून आए तो बीच के हरूफ नहीं पढ़े जाते, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं, वल, यहाँ पे वल होगा, वाल नहीं होगा। वो तो अलिफ मद्दा रहा है, लेकिन क्योंकि लाम आ गया तो फिर हम दरमियान के हर्फ को नहीं पढ़ेंगे, ना वो रूल अप्लाई होगा। तो वाव की जबर जो है वो लाम से फौरन मिल जाएगी, लंबा नहीं करेंगे। वल कमरु, वल कमरु, फल कमरु, फल कमरु। कभी कभी ये दो अल्फाज में भी आता है, जैसे ऊतुल किताब, ऊतुल किताब। अब यहाँ पर
تا کی پیش جو ہے وہ فوراً لام سے مل جائے گی اور اس کے درمیان والے جتنے یہ الفاظ ہیں واو الف اور الف یہ نہیں پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ مشکل نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہے, اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جسٹ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا رول ہے, کیا کیسے یہ اپلائی ہوتا ہے اور کیا اس کو کہتے ہیں, ان کے نام کیا ہیں, اس لیے یہ جاننا ضروری ہے. قمری حروف آپ کو پتا ہے ہونٹوں والے جتنے بھی آئیں گے اس سے پہلے لام آئے گا تو وہ ادا ہوگا لام. ہونٹوں والے کون سے ہیں؟ م, ب, و اور ف. تو دیکھتے ہیں ان کو. بالمتقین, آپ لوگ پیچھے پڑھیے میرے میوٹ کر کے. بالمتقین, بالبینات, بالبینات, وبالوالدین, وبالوالدین, والفلک, والفلک, ج, ی, ک اور ق, ان کے ساتھ بھی جب لام آئے گا تو اس کو ہم پڑھیں گے. والجنی, والجنی, وبالیوم, وبالیوم, للکافرین, للکافرین, یوم القیامت, یوم القیامت. حمزہ اور ہا اگر آئے تو بھی لام ادا ہوگا. فی الارض, فی الارض, عذاب الہون, عذاب الہون. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. کیا سب کو آواز نہیں آ رہی؟ میم آ رہی ہے. اچھا, آ رہی ہے میں بھی. سسٹر تحریم آپ کی طرف کوئی سگنلز کا ایشو ہوگا, باقی سب کو آ رہی ہے. قمری حروف عین اور ہا کے ساتھ اس میں بھی لام جو ہے وہ ادا ہوگا. رب العالمین, رب العالمین, من الحق, من الحق, غین اور خو کے ساتھ اگر لام آئے تو بھی لام ادا ہوگا. متاع الغرور, متاع الغرور, هم الخاسرون, هم الخاسرون. لام کے قاعدے شارٹ فارم میں یہ سمری ہے اس کی. سب سے پہلے آتا ہے لام جلالہ کا لام, یعنی لفظ اللہ کا لام. وہ موٹا یا باریک کب پڑھا جاتا ہے؟ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہوگی تو اس کو موٹا ادا کریں گے, زیر ہوگی تو باریک ادا کریں گے. شمسی اور قمری حروف کا لام, اس کے کیا رولز ہیں وہ ہم نے پڑھا ہے کہ کبھی پڑھا جاتا ہے جیسے القمر اور کبھی نہیں پڑھا جاتا جیسے الشمس. اور ٹپ میں نے آپ کو بتائی ہے, ہمیشہ جس لام کے بعد والے حرف پر تشدید ہوگی تو وہ والا لام نہیں پڑھا جائے گا. اور وہ 14 حروف ہیں, 12 زبان کی نوک سے اور ایک ش اور ب, اور باقی جتنے بھی ہیں ان میں لام پڑھا جائے گا جیسے القمر. ٹھیک, کسی کو اس میں کوئی پرابلم, کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نہیں میم سمجھ آ گئی ہے. سب کو سمجھ آ گئی؟ ویری گڈ. چلیں اب میں آپ سے پوچھتی ہوں, پھر آپ مجھے بتائیں لفظ اللہ کے لام کے کیا قاعدے ہیں, رولز کیا ہیں؟ کون بتائے گا؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہے اس کو موٹا زبر یا پیش ہے تو موٹا پڑھا جائے گا, اگر زیر ہے تو باریک. ویری گڈ, بالکل ٹھیک. اور شمسی حروف
کا لام جو ہے وہ کیا کیا جائے گا, اس کو پڑھا جائے گا کہ نہیں؟ اس کو نہیں پڑھا جائے گا. نہیں پڑھا جائے گا, ویری گڈ. اور اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کی پہچان ہے کہ آگے تشدید ہوگی بالکل. اور اس کے ساتھ اس کا پہلے والا لفظ پڑھا جائے لام گا, نہیں زبر پڑھا والا جائے ہوگا, گا. ہاں. اور لام نہیں پڑھا جائے قمری حروف کے لام کو کیا کریں گے, پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ گا. اس کو پڑھیں گے. ویری گڈ. دیکھیں اب شمسی حروف, اس میں آپ یاد رکھیں الشمس, ٹھیک ہے. شمسی حروف الشمس, شمس سورج کو کہتے ہیں, تو اس میں بھی لام نہیں پڑھا جا رہا. اور قمری حروف القمر, ٹھیک ہے, ال پڑھا جا رہا ہے, تو یہ آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. ویسے قمر چاند کو کہتے ہیں, شمس سورج کو کہتے ہیں. جی ویری مہینے گڈ. بھی ہے نا شمسی اور قمری, جی ہمارے مہینے میں شمسی بالکل وہ شمسی بالکل. اور قمری منت بھی ہے. اسے یاد رہے گا. بالکل, بہت اچھی ٹپ دی ہے سسٹر زبیدہ نے. جی سسٹر تحریم, آپ بھی بتا دیجئے تمام لام کے قاعدے. جی میم, لام سے لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام جو ہے جس کو ہم اسم جلالہ بھی کہتے ہیں وہ پر پڑھا جائے گا, موٹا پڑھا جائے گا. اور اگر اسم جلالہ سے پہلے زیر ہو تو پھر وہ باریک پڑھا جاتا ہے. ویری گڈ. اور شمسی اور قمری حروف کا بھی بتا شم دیجیے. شمسی حروف وہ ہیں جیسے الشمس, یعنی ان میں لام نہیں پڑھا جاتا. نہیں پڑھا جاتا. ویری گڈ. اور قمری حروف میں لام پڑھا جاتا ہے جیسے القمر. ویری گڈ, بالکل ٹھیک. اچھا اب مجھے بتائیے شمسی حروف جو ہم جس میں لام نہیں پڑھتے وہ کتنے ہیں؟ 12. 14. 12 زبان کی نوک 14. والے ہیں نا, اور پھر 2 ایڈ ہم نے کیے اچھا تھے, شین اور ضاد, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور 14 حروف ہیں. ہاں ویری گڈ. قمری حروف کتنے ہیں؟ وہ 12. وہ بھی 14 ہیں. وہ بھی 14 ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ بھی یاد, 14 ہیں. ہاں دونوں 14 ہیں. جو شمسی حروف ہیں وہ زبان کی نوک والے ہیں, جو ہم نے سائن بھی کیا تھا نا, زبان کی نوک سے ہیں 12, اور پلس 2 اور کون سے ہیں, ش اور دو. شمس سے یاد رکھے نا, ایک شین ایڈ ہو جاتا ہے, اور ضاد بہت موٹا اونچا جو ہے وہ ضالین سے یاد رکھیں کہ اس میں بھی ہم وہ نہیں پڑھتے, لام نہیں پڑھتے. اور باقی ٹھیک ہے. میں ریسٹ اچھا. حروف ہیں وہ قمری حروف ہیں, باقی 14 جو ہیں وہ قمری حروف ہیں. اچھا ویری گڈ, ٹھیک ہے. بہت اچھا. سمجھ آ گیا آپ ساروں کو. اچھا مجھے پوچھنا تھا کہ دعا جو لاسٹ تھی وہ ہم نے کون سی کی تھی؟ وہ میم ربنا هب لنا من اچھا جی ازواجنا ربنا حسنا. وذرياتنا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا اب آپ لوگوں ذرياتنا. کو یہ دعا نظر آ رہی ہے سامنے؟ ہاں جی. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کون کون سے ہم کر چکے ہیں. کیا یہ والی دعا ہم کر چکے ہیں, صبح اٹھنے کی دعا؟ نہیں نہیں. اچھا چلیں یہ والی دعا بھی ایڈ کر لیں. ویسے تو تھرسڈے کو ہوتا ہے, لیکن کل آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے نا, تیاری ہے آپ ساروں کی؟ ہاں جی. دعاؤں کا ٹیسٹ, جی دعاؤں کا ٹیسٹ. میں تو سوچوں سارا لے لوں جو جتنا اب تک ہم نے پڑھا ہے. 30 سلائیڈس تک میں نے کہا تھا آپ کو, 30 سلائیڈس ہاف ٹیسٹ. ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا. اور دعا جو ہے یہ صبح اٹھنے کی دعا ایڈ کر لیں. کل میں یہ نہیں سنوں گی ویسے پورے ویک کے لیے, ٹھیک ہے. صبح اٹھتے ساتھ ہم یہ دعا ٹھیک ہے. پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ٹھیک ہے, یہ والی دعا آپ لوگوں کی نیکسٹ دعا ہے. اور یہ والی دعا آپ لوگ کر چکے ہیں, مجھے بتاتے جائیے. ہاں جی. اوکے, یہ والی بھی کر چکے ہیں؟ یہ ہو چکی ہے, یہ بھی ہو. یہ والی نہیں کی ہاں نا, جی. یہ نہیں کی تو یہ نہیں ہو. اوکے. یہ والی بھی ہو گئی, یہ دجال والی. ہاں جی.
सोने से पहले की दुआ नहीं हुई, आई थिंक। हाँ, ये नहीं हुई। ये भी नहीं हुई। ये भी नहीं ओके, हुई। ये भी नहीं हुई। हर तकलीफ से महफूज रहने की दुआ। ये भी नहीं हुई। ये वाली थी लास्ट दुआ, सिस्टर सायरा। सिस्टर सायरा मुझसे पूछ रही थी, वो ये वाली दुआ है, सूरह फुरकान की आयत नंबर 78 है। और रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ठीक है सिस्टर सायरा, मैं आपको सेंड भी कर दूंगी ये भी हो गया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। नहीं मैम, ये वाली नहीं हुई। ये नहीं हुई। अच्छा चलें ये ये तो वैसे सबको ही आती है, लेकिन अच्छा हाँ ये वैसे कर चुके हम। रब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये कर चुके हैं। ये हाँ जी। होगी। ओके, ये भी कर चुके हैं हम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल हाँ जी। फिरदौस। ये भी ये होगी। नहीं की है ना। हाँ, ये नहीं की। हाँ जी। ये भी नहीं की, ये वैसे आती होगी सारों को। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये भी हम्म। रहती है। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ये तो कर चुके हैं ना। हाँ जी। ये वाली सलाह के बाद की दुआ, ये वाली की है, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ुल जलाली वल इकराम। नहीं। ओके, ये भी नहीं की। या ये कर चुके हैं हम, या हेलो, मुक़ल्लिबल क़ुलूबी। अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व अलैका यारजस्सलाम हय्यन रब्बना बिस्सलाम व दखिलन नास। हाँ, ये वो मैंने ये की हुई है। अच्छा ये वाली भी एक दुआ है। जी। ये कर चुके हैं हम, या मुकल्लिबल कुलूबी। सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ठीक है। ये किया है हमने। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। नहीं। अच्छा चलो नेक्स्ट ये वाली, ला बअस तहूरु इंशाअल्लाह। ये भी नहीं की। ओके, चलो वैसे मैं आपको गाइड दे देती हूँ, हमने ये सारी दुआएं करनी है इंशाल्लाह। ये इयादत के वक्त ये दुआ पढ़ते हैं। ये वाली की है कि नहीं की? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। ये भी नहीं की। ओके, मैम की भी है। ये वाली की हुई है। जी। मुझे नहीं की। नहीं की। नहीं की, मुझे भी लग रहा है ये नहीं होगी। हाँ जी। ओके ओके ओके, चलें नहीं की। ठीक है। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये वाली घर से निकलते हुए की दुआ। ये भी नहीं की। ओके, ये की हुई है हमने, है ना। नहीं ये भी नहीं की हुई, ये वाली की हुई है। रिस्क में बरकत की दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली हाँ फ़ी जी, ये की। दारी व बारिक ली फ़ी ये रिज़्क़ी। की हुई। ये ओके, की हुई। और ये वाली भी नहीं की, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शानी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फ़ता ऐन। ये नहीं की। ओके चले, मैं बस इसलिए पूछी थी कि कल फिर मैंने आपसे सुननी है ना, ताकि मुझे याद। हम्म, आज की ये दुआ है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये रात, सॉरी ये सुबह उठने के बाद की दुआ है। ठीक है, सुबह उठ के ठीक है। लाजमी ये कहीं पे लिख के अपने साइड टेबल पे रख लें, जहाँ पे आपका बेड है उसके साथ रखें, ताकि सुबह उठते साथ आपकी नजर इस पे पड़े तो फौरन आप पढ़ें। तो रोज करेंगे तो इंशाल्लाह याद भी हो जाएगी। अम, इसके अलावा आपने कोई इंशाल्लाह। क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं मैम। हाँ जी। अब वो हरूफ तहज्जी की नज़म अगर एक दफा दोहरा लेते तो अच्छा था मैम, जरा दोबारा से वो हो जाता। हर इसमें तहज्जुद की नज़म, चलें चलें मैं फिर वो स्लाइड निकालती हूँ। नो स्लाइड। नजर आ रहा है आपको सबक नंबर 1 की स्लाइड? नहीं।
सबक नंबर 1 की स्लाइड आपको नजर नहीं आ रही? अब आ रही है? अभी नहीं आई मैम। अब आई। ओके। अच्छा, तजवीद किसे कहते हैं? तजवीद है मखारिज, सिफात और तलावत के कवायद का लिहाज रखते हुए कुरान पाक को पढ़ने को तजवीद कहते हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों का जानना बहुत जरूरी है। ओके, इसमें तो ये नहीं है, इसमें ये है ना, ऑलमोस्ट 60 स्लाइड्स हैं, तो इसलिए सारी स्लाइड्स जो हैं वो, तो आप मुझे बताइएगा, आप लोगों को सबक नंबर 2 की स्लाइड नजर आ रही है? नहीं अभी नहीं आई मैम। यस मैम। ओके, मखरज। मखरज क्या होता है? वो जगह जहां से हरूफ की आवाज निकलती है। वो कौन कौन से हैं? नाक की बांस, होंठ, मुंह का खाली हिस्सा, जबान और हलक। 5 मखारिज हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और ये है हरूफ तहज्जी की नज़म। 4 है होंठों से, म, ब, व, फ। इसके लिए हमने एक सेंटेंस याद किया था, माँ बा वफा होती है। फिर आता है जबान की नोक से है 12, त, व, वो। फिर क्या करते हैं हम? नेक्स्ट ग्रुप के लिए एक एक नुक्ता गिरा देते हैं। त, द, ओ, ज, स, सो, ल, न, रो। फिर आता है लेफ्ट हैंड पे, जबान के बीच से है 3, ज, श, य। और किनारों से है 3, ब, क, ओ। और 6 है हलक से, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खो। ठीक, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह। ठीक है, इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे। ये 4 हैं होंठों से, उसके लिए हमने लफ्ज याद, सेंटेंस याद किया था, माँ बावफा होती है। और ये वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। 5 मखारिज हैं, होंठ, नाक की बांस, मुंह का खाली हिस्सा, जबान और हलक। ठीक है, जबान की नोक नहीं है, क्योंकि जबान के बीच से भी कुछ लफ्ज अदा होते हैं, तो हमने इसलिए सिर्फ जबान याद रखना है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक जो है ये तजवीद, तजवीद किसे कहते हैं? मखारिज, सिफात और तलावत के कवायद का लिहाज रखते हुए कुरान पाक को पढ़ने को तजवीद कहते हैं। ठीक, चलें, टाइम भी हमारा खत्म हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।